المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء خمسة نطفي بها حر الوباء حاتم المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمة. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على أهلها واللعنة الدائمة الباقية الجارية على أهلها. اما بعد فقد حاضرین و ناظرین کرام، وعدے کے مطابق ہم آپ حضرات کی خدمت میں پھر ایک مرتبہ حاضر ہوئے ہیں، اور انشاءاللہ اس مرتبہ جیسا کہ ہم نے اپنی پہلی گفتگو میں عرض کیا تھا کہ قرآن کریم کی آیات اور احادیث کی روشنی میں مشکلات اور پریشانیوں کا حل، بیماریوں کا علاج اور ادویہ وغیرہ احادیث کی روشنی میں پیش کریں گے. اور جیسا کہ ہم نے دعا کو پہلے رکھا ہے تو اسی عنوان سے ہم انشاءاللہ ایک سلسلہ بہترین دعا کا آپ کی خدمت میں پیش کریں گے قرآن کے حوالے سے. قرآن کریم کی عظمت کے بارے میں حضور اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ علیکم بالقرآن، تم پر قرآن سے متمسک رہنا، قرآن سے وابستہ رہنا لازم اور واجب اور ضروری ہے. فَإِنَّهُ شَفَاءٌ نَافِعٌ، فَإِنَّهُ شَفَاءٌ نَافِعٌ. کیوں؟ اس لیے کہ قرآن سے وابستگی میں قرآن کا اپنا فائدہ نہیں بلکہ آپ لوگوں کا اپنا فائدہ ہے. اس لیے وہ کیا شفاء نافع، ایک ایسی شفا ہے کہ جو نفع بخش ہوتی ہے. والدواء المبارک، اور بابرکت دعا ہے. تو قرآن شفا بھی ہے اور قرآن دوا بھی ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ اس کو مع الشرائط اور مع القوانین، شرطوں کے ساتھ، قوانین کے ساتھ، قاعدے کے ساتھ میں استعمال کیا جائے، اس سے استفادہ کیا جائے، اس سے جو ہے وہ تمسک اور وابستگی قاعدے اور طریقے کے ساتھ میں کی جائے. تو اسی قرآن کے حوالے سے مولا متقیان حضرت علی بن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام کا ارشاد کردہ ایک بہترین سلسلہ حل، کوئی بھی مشکل ہو، کوئی بھی پریشانی ہو، ہر مشکل اور ہر پریشانی کے حل کے لیے آسان ترین، مختصر ترین اور مفید ترین یہ سلسلہ آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ جب بھی تم میں سے کسی کو کوئی مشکل درپیش آ جائے، کوئی پریشانی آ جائے، کسی بھی طرح کی ہو، زندگی سے متعلق کوئی بھی پریشانی ہو، کوئی بیماری ہے اس سے شفا نہیں مل رہی ہے، دوا کام نہیں کر رہی ہے، روزی روزگار کا مسئلہ ہے، سروس کا مسئلہ ہے، تجارت کا مسئلہ ہے، بزنس کا مسئلہ ہے، گھریلو مسائل کے جو ہیں وہ پریشانیاں اور پیچیدگیاں ہیں جو لائق بیان بھی نہیں ہے، مثلا کوئی بھی پریشانی ہو، کل مشکلات کے لیے یہ حل ہے. فرماتے ہیں تو وہ کیا کرے؟ باوضو ہو، پہلے وضو کر لے، آداب تلاوت قرآن کو بجا لائے، تلاوت قرآن کے جتنے آداب ہیں ان سب کو بجا لائے، پاک ہو، صاف ہو، لباس بھی اچھا ہو اس کا، پاک صاف ہو، اور باوضو ہو، روبہ قبلہ بیٹھے، جو آداب تلاوت قرآن ہیں، اور احسن انداز میں قرآن مجید کی 100 آیتوں کی، کوئی سی بھی 100 آیتوں کی کوئی قید نہیں ہے، تلاوت کرے. پہلے 100 آیتیں پڑھ لے، کوئی بھی 100 آیتیں، اور اس کے بعد میں 7 مرتبہ یا اللہ 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 کہہ لے وہ. تو آپ فرماتے ہیں کہ اگر پتھر کے لیے بھی اس کام کو کرے گا تو اللہ پتھر کو بھی توڑ دے گا. یہ سختی سے ایک کنایا ہے، یعنی کتنی بھی بڑی مشکل، کتنی بھی سخت دشواری اور پریشانی کیوں نہیں ہوگی، اللہ اس سے نجات عطا فرمائے گا انشاءاللہ. کرنا کیا ہے؟ 100 آیتیں قرآن کریم کی کہیں سے بھی پڑھیں، اور 7 مرتبہ یا اللہ کہیں، اور اس کا اپنے دل میں ارادہ کریں. جو پریشانی ہے، جو مشکل ہے، جو آپ کو درپیش مسئلہ ہے، اس کے حل کے لیے اللہ کی بارگاہ میں نیت کریں، ارادہ کریں، انشاءاللہ حل ہو جائے گا. سوال اور چند باتیں یہاں عرض کر دیتے ہیں آخر میں. سوال یہ ہے کہ اب سب تو قرآن پڑھنا نہیں جانتے، تو اس کا مطلب یہ وہ اس سے محروم رہ جائیں گے؟ نہیں، وہ بھی محروم نہیں رہ سکتے، ان کے لیے بھی راہ حل ہے. ان کے لیے راہ حل یہ ہے کہ وہ جو سورے انہیں یاد ہیں، مثلا قرآن مجید کا سورہ رحم تو یاد ہوگا، سورہ توحید قل هو اللہ تو یاد ہوگا، سورہ انا انزلنا جو عام طور سے نماز میں پڑھے جاتے ہیں وہ تو یاد ہوگا.
تو وہ اگر اس طرح کر لیں کہ ان کی آیتوں کو جوڑ لیں، مثلا سورہ حمد کی 7 آیتیں ہیں، سورہ توحید کی جو ہے وہ بسم اللہ کو ملا کے 5 آیتیں تو 12 ہو جاتی ہیں، سورہ کوثر انا اعطیناک الکوثر اس کی جو ہے وہ 3 آیتیں الگ سے اور 1 آیت بسم اللہ ملا کے 4 ہو جاتی ہیں، اس طرح سے 12 اور یہ آپ کے 4 16 یعنی آیتوں کو اس طرح سے کاؤنٹ کر لیں اور سوروں کی آیتوں کو ملا لیں ان 100 آیتوں میں، اور اس کے بعد میں پھر وہی عمل کریں جو حضرت امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام نے فرمایا کہ 7 مرتبہ یا اللہ کہیں تو پتھر کے لیے بھی اگر کیا جائے گا تو اللہ اس کو توڑ دے گا، یعنی پتھر جیسی سخت مشکل بھی ہوگی تو اللہ اس کو بھی آسان فرما دے گا۔ اب کچھ مرحلہ یہ آ سکتا ہے کہ صاحب اگر یہ بھی نہ ہو سکے، اس طرح بھی نہ ہو سکے، تو ان کے لیے یہ ہے کہ وہ کم از کم باوضو ہوں اور جو آداب تلاوت قرآن ہیں انہیں بجا لیں، اور کم سے کم جو قرآن ساتھ میں ہونا ضروری ہے کہ قرآن ساتھ میں لیں، اور آیتوں کے نشان وہ جو گول دائرہ بنا ہوتا ہے اور اس میں نمبرنگ لکھے ہوتے ہیں، اردو والے نمبر ہوتے ہیں یا انگلش والے بھی کسی قرآن میں آتے ہوں گے، تو کہیں سے بھی وہ اپنے حساب سے کاؤنٹنگ کرتے جائیں، نشان وغیرہ نہ لگائیں قرآن میں، خدا رہا قرآن کی تعظیم اور حرمت کا بھی خیال رکھیں، اور بسم اللہ پڑھتے جائیں، جیسا کہ یہ عمل کرتے بھی ہیں مومنین کہ جو قرآن پڑھنا نہیں جانتے تو قرآن اٹھا کے ہر آیت پہ 1 مرتبہ بسم اللہ پڑھ لیتے ہیں، تو اس طریقے سے وہ قرآن بھی کھلا رہے، چونکہ قرآن ساتھ میں رہے گا تو اس کی برکت ہو اور اس کے جو ہے وہ عظمت کے اعتبار سے جو ہے وہ ضرور فیض حاصل ہوگا، تو قرآن میں 100 مرتبہ کم از کم بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن اٹھا کے پڑھیں، اور اس کے بعد میں 7 مرتبہ یہی یا اللہ 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 کہیں، اور اپنی اس پریشانی کو، اپنی اس حاجت کو، اپنی اس مشکل کو بارگاہ عظیم میں پیش کریں تو انشاءاللہ المستعان اللہ کی بارگاہ سے وہ مشکل آسان ہو جائے گی، وہ پریشانی دور ہو جائے گی، وہ بے قراری، وہ بے چینی جو ہے وہ پاس نہیں رہ پائے گی، راحت و آرام میسر آ جائے گا۔ ضرور کریں اور قریب رہیں اللہ کے قریب رہیں گے تو پریشانیاں دور رہیں گی، اللہ سے دور رہیں گے تو پھر پریشانیاں قریب رہیں گی، تو براہ کرم اطاعت پر آئیے، اللہ کی بارگاہ میں آئیے، قرآن کی پناہ میں آئیے، اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کے بیان کردہ حلوں کو آپ اپنی زندگی میں اتاریے تو ضرور کامیاب اور ایک کامران زندگی آپ بسر کر سکیں گے۔ فقط والسلام وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد۔